آج بروز جمعرات مغرب کی نماز کے بعد کچھ دوست چاند کی صورتحال کو دیکھ کر ایک غلط فہمی کا شکار ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ چاند اپنی جسامت کے اعتبار سے بتا رہا ہے کہ اس کی تاریخ 2 ہے، اور رؤیت ہلال کمیٹی کا جو کل والا اعلان تھا وہ درست تھا، اور علماء اہل سنت نے جو کہا کہ چونکہ چاند کے دیکھنے کے سلسلہ میں کوئی ہمیں شہادت موصول نہیں ہوئی، لہٰذا آج 30 شعبان المعظم ہے، لہٰذا علماء اہل سنت کا اعلان غلط تھا اور رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان جو تھا وہ درست تھا، علماء اہل سنت سے خطا واقع ہوئی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک شرعی مثال پیش کر کے مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ 2 بندے جنگل میں ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، ایسے مقام پر واقع ہیں جہاں پر ان کو قبلہ رخ معلوم نہیں ہے اور وہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے۔ اب شرع پاک کہتی ہے کہ ایسے موقع پر تم تحری کر کے نماز پڑھو، تحری کرو، سوچو بچار کرو، جس جانب تمہارا دل جمے کہ کعبہ شریف ادھر ہے تم ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں رخ قبلہ تمہاری تحری ہے۔ اب 2 فرد تھے، ایک نے تحری کی، سوچو بچار کی، اور اس کے بعد اس پر یہ واضح ہوا کہ قبلہ شریف کا رخ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ اب اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، اور دوسرے شخص نے تحری نہیں کی، بغیر تحری کیے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ اب بعد میں ظاہر ہوا کہ کعبہ شریف ادھر تھا، قبلہ رخ ادھر تھا۔ اب فی الواقع جس نے تحری نہ کی تھی اس نے صحیح رخ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور جس نے تحری کی تھی اس نے غلط رخ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ لیکن جس نے تحری کر کے نماز پڑھی ہے اس نے چونکہ شرع پاک کے حکم پر عمل کیا ہے، چاہے اس سے غلطی بھی واقع ہوئی ہے وہ ثواب بھی پائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جس نے بغیر تحری کیے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تو چونکہ اس کے لیے حکم یہ نہ تھا کہ فی الواقع تو درستگی کو پائے، حکم یہ تھا کہ تحری کر، اس نے چونکہ تحری کیے بغیر نماز پڑھی، چاہے ادھر منہ کر کے بھی نماز پڑھ لے اس کو ثواب نہیں ملے گا اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بالکل ایسے ہی اس صورت میں ہے کہ ایک شخص نے چاند دیکھا، چاند نظر بھی نہیں آیا اور چاند کے بارے میں کوئی شہادت بھی شرعی موصول نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب موسم ابر آلود ہو تم 30 کی گنتی پوری کرو، اس نے شرع پاک کے حکم پر عمل کیا۔ اب چاہے فی الواقع وہ خطا پر بھی ہو وہ ثواب پائے گا، لیکن جس نے موسمیات اور نجومیوں وغیرہ کی خبروں کا اعتبار کر کے فی الواقع درستگی کو بھی پا لیا تو وہ ثواب نہیں پائے گا، الٹا گناہ پائے گا، کیونکہ اس کو حکم یہ نہ تھا کہ نجومیوں سے پوچھ، اس سے حکم یہ نہ تھا کہ موسمیات والوں سے پوچھ، اسے حکم یہ تھا کہ شرع پاک کے حکم پر عمل کر۔ لہٰذا جس نے حکم پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا اگرچہ فی الواقع خطا پر ہو، اور جس نے شرع پاک کے حکم پر عمل نہ کیا چاہے وہ درستگی کو بھی پا لے الٹا گناہ پائے گا۔